اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کریم پیارے دوستو، آج ایک طویل عرصے کے بعد جمعہ کے حوالے سے یہ خوبصورت لائیو آج میں پیش کر رہا ہوں، اور ایک انتہائی غمزدہ صورتحال میں کل سے ہم سب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے محبوب پیشوا اور ہمارے لیڈر اور ہمارے رہنما جو محافظ ختم نبوت بھی ہیں اور امیر المجاہدین بھی، اور ایک ایسے سچے اور سچے عاشق رسول کہ جن کی مثال ڈھونڈنا بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور ہم سب بہت زیادہ شاکڈ تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن میں کل سے اس چیز پہ حیران ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ وہ کیسا مرد قلندر تھا اور وہ کیسا مرد مجاہد تھا کہ جو جاتے جاتے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ پہرا دے کے گیا، جو جاتے جاتے بھی اپنی زندگی کی جو ایک ایسی تاریخ رقم کر گیا، اور اپنی زندگی کے آخری لمحات، یعنی سانس کا آخری جو ایک دم ہوتا ہے اور جو آخری وقت ہوتا ہے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کر دیا۔ میں یقین مانیے کہ ابھی تک کل رات کو پروگرام تھا، اور اب تک میں ایک شاکنگ کیفیت سے باہر نہیں نکلا۔ میں شاکڈ ہوں ابھی تک کہ یہ سنیت کا یقیناً بہت بڑا نقصان ہے، اور ایک ایسا خلا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پر نہیں کیا جا سکتا۔ میں دعا گو ہوں اور اپنے تمام چاہنے والوں سے بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ جہاں آپ نے یہ نیت کر رکھی ہے، جو خاص طور پہ لاہور اور اس کے گرد و نواح سے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، انشاءاللہ کل یعنی بروز ہفتہ صبح 10 بجے منار پاکستان میں جنازہ انشاءاللہ ادا کروایا جائے گا، نماز جنازہ ادا ہوگی۔ تو آپ تمام احباب جہاں یہ ارادہ اور نیت رکھتے ہیں کہ وہاں پر آئیں، اپنے دوستوں کو بھی ایک ولی کامل اور ایک مرد قلندر کے جنازے میں شرکت کے لیے ساتھ لے کر آئیں۔ وہاں آپ بہت دعائیں بھی کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں امیر المجاہدین حضرت قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، وہاں ہمیں کوئی ان کا جو ایک جذبہ تھا، ان کا جو ایک جذبہ ایمانی تھا، اور تحفظ ناموس رسالت کا ایک جو ان کے اندر میں نے ایک جذبہ اور محبت کا اظہار دیکھا ہے، اس کی مثال خدا کی قسم کسی اور بزرگ میں یا کسی اور شخصیت میں اس قدر نظر نہیں آتی۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعجاز تھا، جو نوکری وہ پیش کرتے رہے اپنی ساری زندگی، اور آج ان سے اختلاف رکھنے والے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ جیسے بھی تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا پہرا دیتے تھے، حضور کی ناموس کے محافظ تھے۔ یقین مانیے کہ کل سے ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ ایک تو کل 19 نومبر میری امی کو گئے ہوئے 6 ماہ پورے ہوئے تھے، اور ابھی میں آپ سے دعا کے لیے درخواست کر ہی رہا تھا، تو انہی لمحات میں مجھے یہ خبر ملی۔ میں سفر میں تھا اس وقت، اکاڑا شہر جا رہا تھا۔ پھر کل وہاں پہ بھی اس محفل میں بھی بہت دعائیں ہوئیں بابا جی کے لیے، اور خادم رضوی صاحب علیہ رحمہ کی مغفرت کے لیے بہت سی دعائیں پوری دنیا میں کی گئیں۔ آج بھی لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا، اور آپ کی زیارت کے لیے لوگ حاضر ہو رہے تھے۔ تو ایک ایسا خلا ہے جو کہ
پر کرنا یا پر ہو جانا یہ بہت مشکل نظر آتا ہے آج کل کے دور میں، جہاں اتنا خود اعتمادی تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک خودی کا دور ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو بس پرومیننٹ کرنے کے چکروں میں ہے. اور ہم لوگ یقین مانیے کہ اگر ڈھونڈنا چاہیں، اور وہ مثال مجھے سچ ہوتی نظر آتی ہے کہ اگر چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں گے تو حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ جیسا نڈر مجاہد ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور ایسا محافظ کہ جس نے کبھی زندگی میں اپنی کسی اقتدار کی اور کسی دنیاوی مال کی یا کسی دنیاوی چیز کی لالچ نہیں کی اور پرواہ نہیں کی، بہت نڈر ہو کے ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ پہرا دیا ہے. آج ہمیں بہت ناز ہے، اور جو کام بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر کے گئے ہیں، خدا کی قسم ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہم لوگ 100 دفعہ بھی مر کے دوبارہ پیدا ہو جائیں تو ہم ایسی ڈیوٹی نہیں دے سکتے. وہ شخصیت ویل چیئر پہ تھے، وہ معذور تھے، لیکن یہ کہتے ہوئے بڑا ناز محسوس ہوتا ہے، یہ کہتے ہوئے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ وہ جسمانی طور پہ تو معذور تھے لیکن ایمانی طور پہ بہت مضبوط تھے. ان کا ایمان بہت مضبوط تھا. وہ ایمانی تقاضوں کو پرکھنا اتنا اچھا جانتے تھے، اور بس ایک ہی ان کی تقریر کے اندر بات ہوتی تھی کہ اگر حضور کی عزت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کیا، یا حضور کی عزت کے لیے صرف باتیں ہی کرتے رہ گئے اور آپ عملاً کچھ نہ کر سکے، تو آپ نے کچھ بھی نہیں پایا، کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ باتیں حقیقتاً ہم نے کسی اور سے نہیں سنی تھی. اور کل کا جو جنازہ انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان میں، جس میں میری بھی انشاءاللہ شرکت ہوگی، حاضری ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ اور غازی ممتاز قادری، غازی عامر چیمہ رحمہ اللہ، اور یہ جتنے بھی احباب ہیں، جتنی ہستیاں ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنا تن من اپنی جان، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ جیسا کوئی لیڈر عطا فرمائے. اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا، آپ کا ووٹ کدھر تھا؟ تو الحمدللہ میرے گھر والوں کا ووٹ لبیک یا رسول اللہ کے لیے تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور حضور کی ناموس کے لیے تھا. اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ واحد لیڈر تھا، یہ وہ واحد پارٹی کا رہنما تھا کہ جس کے اندر کبھی بھی پارٹی کے مفادات کے حوالے سے بات چیت نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی کسی رہنما کی لیڈرشپ کے اوپر اس کی ذات کو لے کر بات نہیں ہوئی. جب بھی بات ہوئی ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیشہ گفتگو ہوئی، اور اسی چیز کو معیار رکھا گیا، اسی چیز کو سٹینڈرڈ بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رضوی صاحب جیسا اچھا رہنما عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ ہم سب کو بھی چلائے. یقین مانے کہ دل چیرا ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کل سے ہم لوگ کس کیفیت میں ہیں. اور بس ہر زبان پہ بابا جی کا ذکر ہے، ہر زبان پہ ان کی نوکری کا ذکر ہے، جو خدمات، جو نوکری وہ پیش کر کے گئے ہیں. حقیقتاً ہم تو یار صرف باتیں کرتے ہیں، جو وہ کر کے گئے ہیں خدا کی قسم یہ ہر ایک کے نصیب میں یہ نوکری نہیں آتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب جاتے ہیں تو یاد آتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یاد آتے ہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ تعالیٰ
خادم حسین رضوی رحمہ اللہ علامہ صاحب قبلہ کے درجات میں بہت بلندیاں عطا فرمائے. بہت پرسوز اور غمزدہ یہ لمحات ہیں اور بہت غمگین کر کے وہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اچھی قیادت عطا فرمائے اور یہ نعرہ پوری دنیا میں گونجتا رہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جمعہ کریم چونکہ اب مغرب کی اذان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو میں اس لیے وہ اشعار جو آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں مجھ سے، بہت سے لوگ اس خوبصورت لائیو ٹیلی کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اس خوبصورت گفتگو کو شیئر بھی کر دیں. آپ کے ایک شیئر کرنے سے پتہ نہیں کہاں تک یہ اس لائیو کی آواز جائے گی اور یہ خوبصورت یہ کہاں تک سنے جائیں گے. جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے. جو دن پسندیدہ غفور الرحیم ہے، جو دن پسندیدہ غفور الرحیم ہے. جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے. جس دن کے واسطے میرے آقا نے فرمایا، جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا. جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا. جو دن نگاہ آقا میں اتنا عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، ہاں جمعہ کریم ہے، ہاں جمعہ کریم ہے. جو دن پسندیدہ غفور الرحیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے. آپ سب کو جمعہ ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک اور حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر حضرت پیر عبدالقادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس خوبصورت ماہ مبارک کے صدقے اللہ حضرت قبلہ بابا جی سرکار کے درجات بہت بلند فرمائے. اور میں نے تو اب الحمدللہ اپنی جو ڈیلی کی روٹین ہے، جو معمول ہے، اس میں احصال ثواب کا سلسلہ الحمدللہ شروع کر دیا ہے اور شامل کر لیا ہے. بابا جی کی ہستی کو دعاؤں میں اور احصال ثواب میں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ جتنے احباب اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ ضرور ڈیلی بیسس پہ بابا جی بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو احصال ثواب فرمایا کریں، ان کو کیا کریں. اور جو نوکری وہ پیش کر کے گئے ہیں، ہم یقیناً ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن جو جرت اور جو بہادری اور جو نڈر انداز میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ پہرا دیا کرتے تھے، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جذبے میں سے حصہ عطا فرمائے اور ویسا جذبہ ایمانی اور ویسی محبت ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم رکھے. میں نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے اپنی امی جان کی قبر انور پہ مزار شریف پہ حاضری پیش کر کے، اور ابھی میرے ساتھ رفیق ضیاء صاحب بھی موجود تھے جو عالم اسلام کے مشہور و معروف ثناگو ہیں، شاعر اہل سنت ہیں، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اور ابھی حاضری دیتے وقت بابا جی کی مغفرت کے لیے، بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات میں بلندی کے لیے بہت دعائیں کی ہیں. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اپنے ہم سب کے دلوں میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرکار علیہ السلام کی محبت اور آپ کا پیار اور آپ کی ناموس کی حفاظت کا ایسا جذبہ عطا فرمائے جس طرح امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا اور ان کے پیروکاروں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ابھی تک بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اس خوبصورت لائیو سٹریمنگ کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ شیئر بھی کر رہے ہوں گے میرے فیس بک آفیشیل پیج سے۔ اس لائیو کو آپ شیئر کرتے رہیے۔ درود و سلام پہ ہم اس خوبصورت محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام علیک صلوات اللہ علیک۔ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے ہست و فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اس لائیو سٹریمنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور سب آپ کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہم سب پہ آج کے دن کی برکت سے اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ حضرت علامہ قبلہ امیر المجاہدین محافظ ختم نبوت حضرت قبلہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ جیسے لوگ جب تک اس پاکستان میں قائم ہیں، آپ کی مرقد انور پہ اللہ کروڑ رحمت فرمائے۔ جب انشاءاللہ ان کی تدفین ہوگی تو ہم سب کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ کی ایک جھلک، آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو جب تک ایسی ہستیاں ہمارے پاکستان میں ہیں، ہمارے پاکستان کو کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، اور اس کی سرحدیں، یہ ملک، یہ وطن اس وقت تک سلامت ہے جب تک اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے اور رضوی صاحب جیسے شخصیات نڈر مجاہد ہمارے اس پاکستان کا حسن ہے، اس پہ سلامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں احمد رضا قادری کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آج بڑے عرصے بعد لائیو سٹریمنگ کی ہے اور آپ اپنا فرض سمجھ کے اس خوبصورت لائیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آج رات فیصل آباد ایک خوبصورت محفل ہے، وہاں پہ حاضری ہوگی، وہاں سے لائیو جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔